نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آخری نبی اور پیغمبر ہیں، اس لحاظ سے آخری نبی اور پیغمبر ہیں کہ ہم نے جو ترتیب اختیار کی اس وجہ سے، ورنہ ان کا نمبر پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ زکریا علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں یہ۔ حضرت ارمیہ بن حلقیہ، ٹھیک ہے، عبداللہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارمیہ نے فرمایا یا رب آپ کی کون سے بندے سب سے زیادہ پیارے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مجھے زیادہ یاد کرتے ہیں، مخلوق کی یاد بھلا کر میری یاد کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں میری فنا کا خیال نہیں آتا اور وہ بقا کے بارے میں نہیں سوچتے، جب انہیں دنیا کا عیش ہو تو وہ خوش نہیں ہوتے، اور جب ان سے دنیا کا عیش لے لیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت عطا فرماتا ہوں اور انہیں ان کی طلب سے زیادہ میں عطا کرتا ہوں۔ وہاب بن منبہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب بنی اسرائیل کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی میں سے ایک آدمی ارمیہ پر وہی نازل فرمائی کہ اپنی قوم کو میری باتیں سنا دو، ان کے دل تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں مگر سنتے نہیں۔ میں نے ان کے آباء و اجداد کی نیکی کی وجہ سے ان پر رحمت کی، لیکن انہوں نے میری فرما برداری ہرگز نہیں کی۔ ان سے پوچھئے کہ میری نافرمانی کر کے ان کو کیا ملا؟ کیا کوئی آدمی میری نافرمانی کر کے سعادت حاصل کر سکتا ہے بھلا؟ کوئی بھی فرما برداری کر کے بد نصیب رہ سکتا ہے بھلا؟ جانور بھی اپنے گھروں کو یاد رکھتے ہیں اور گھروں کی طرف پلٹ آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اعمال چھوڑ دیے جن کی وجہ سے میں نے ان کے بزرگوں کو عزت بخشی تھی، اور یہ دوسری طرح کے کاموں میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے بھی حق کا انکار کر دیا، ان کے قراء نے بھی مجھے چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا، ان کے ظاہرین نے بھی اپنے علم کا فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے حکمرانوں نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا اور دلوں میں دھوکہ اور فریب اور خزانوں کی طرح جمع کر لیا اور زبانوں کو جھوٹ کی عادت کے اندر مبتلا کر دیا۔ میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر ایسے لشکر لے کر آؤں گا کہ جو نہ ان کی زبانیں سمجھیں گی اور نہ ان کے چہرے ان کو پہچان سکیں گے، نہ ان کی گریہ زاری پر ترس کھائیں گے۔ میں ان پر ایسا ظالم اور سنگ دل بادشاہ مسلط کروں گا جس کے لشکر بادلوں کی طرح، جس کے جھنڈ اٹھتے ہیں ہوئے عقابوں کی طرح، جس کے حملے شاہ سواروں کی طرح ہوں گے، وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کر کے رکھ دیں گے۔ میں ایلیا کے شہر اور وہاں کے باشندوں پر بھی انہیں مسلط کروں گا، میں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بنوں گا، میں ان پر غلامی مسلط کر دوں گا، خوشیوں کی جگہ چیخ و پکار ہوگی، گھوڑوں کی ہن ہنانے کی بجائے بھیڑوں کی آوازیں آنے لگیں گی۔ اگر وہ بارش بھی برسے گی تو اس سے نباتات پیدا نہیں ہوں گے، اگر کچھ اگے گا بھی صحیح تو وہ جانوروں پر میرے رحم کی وجہ سے اگے گا۔ کاش کے موسم میں بارش بند رہے گی، فصل کاٹنے کے موسم میں بارش خوب برسے گی، اس دوران جو وہ کاشت کریں گے ان پر آفات نازل ہوں گے، اگر ان میں سے کچھ بچ بھی گیا تو ان میں برکت نہیں رہے گی۔ یہ مجھ سے دعائیں مانگیں گے، میں ان کی دعا نہیں قبول کروں گا، اگر کچھ مانگیں گے تو میں انہیں نہیں دوں گا، اگر روئیں گے تو میں ان پر رحم نہیں کروں گا، گڑ گڑائیں گے تو ان کی طرف رخ پھیر لوں۔ یہ سارا تفصیل جو ہے ابن کثیر نے تاریخ دمشق لابن عساکر جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 20 سے لی۔ پھر جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ کے اندر حد سے بھی آگے بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالی ارمیہ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ اب میں بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والا ہوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے انتقام لینے والا ہوں، لہٰذا آپ صخرہ یعنی بیت المقدس کی چٹان پر پہنچ جائیں اور وہاں آپ کو میرا حکم پہنچتا رہے گا۔ حضرت ارمیہ نے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ ان پر کس قوم کو مسلط کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، نہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ مجھ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اپنی قوم کو بتا دیجیے اللہ تبارک و تعالی نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی ہے، تم نے میرے احکامات بھلا دی ہیں، اب میں تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کروں گا جو تم پر ذرا بھی رحم نہیں کھائے گا اور وہ تمہیں تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ لہذا انہوں نے آپ کو پکڑ کر قید کر دیا۔ بخت نصر بادشاہ نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا، بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے پھر ارمیہ کو قید کر دیا۔
بخت نصر ان پر آیا تو اس نے ان کے لوگوں کو قتل کر دیا، بہت ساروں کو، بیت المقدس سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا، بہت سے افراد کو قیدی کر کے بابل کے اندر لے گیا، بیت المقدس کی عمارت گرا کر تورات کے نسخے اس نے جلا دیے، بنی اسرائیل کے جن افراد کو اس نے غلام بنایا اور ان میں سے اکثر انبیاء حضرت داؤد، یوسف اور یعقوب کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ہشام کا قول ہے کہ جب بخت نصر بادشاہ بیت المقدس میں آیا تو وہاں کا بادشاہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا کوئی، اس نے بخت نصر بادشاہ سے صلح کر لی، بخت نصر نے اس سے ضمانت کے طور پر کچھ آدمی واپس لیے اور پھر ان کو لے کر واپس چلا گیا۔ جب وہ تبریہ مقام پر پہنچا تو اسی اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل نے اس صلح سے ناراض ہو کر اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا، تو اس نے ضمانت کے طور پر پکڑے ہوئے افراد کے سر قلم کر دیے اور واپس آ کر شہر پر اس نے ایک بارگی حملہ کر دیا، وہاں کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا، بچوں اور عورتوں کو اس نے غلام بنا دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کتاب تورات میں بنی اسرائیل کے لیے صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں 2 بار فساد پھیلاؤ گے، یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا، اور بڑی زیادتیاں کرو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلا وعدہ آ گیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں بڑے جنگجو بندے لا کر کھڑے کر دیے، پس وہ تمہارے شہروں کے اندر گھس گئے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے تو وہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان جنگجوؤں پر غلبہ دے دیا اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کی اور تمہیں بہت بڑی جماعت بنا دیا۔ یاد رکھو اگر تم نے نیک اعمال کیے تو اپنی ہی فائدہ کے لیے کی، اور اگر برے اعمال کیے تو بھی اس کا وبال تم پر ہی پڑے گا۔ پھر جب دوسرے وعدہ کا وقت آیا تو ہم نے پھر جنگجو بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دیں اور مسجد اقصیٰ میں اسی طرح داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں گے اسے تباہ برباد کر دیں گے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب اب تم پر رحم فرمائے، لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو پھر ہم تمہارے ساتھ پہلے جیسا سلوک کریں گے، اور ہم نے کفار کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور آیات نمبر اس کی 4 سے لے کر 8 تک کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ اب بنی اسرائیل بخت نصر بادشاہ کو جب وہ ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو میں نے قید کیا ہے ان میں اللہ کے نبی حضرت ارمیا علیہ السلام بھی ہیں، تو اس نے حضرت ارمیا علیہ السلام کو پھر قید خانے سے ان کو پھر اس نے فوراً رہا کر دیا، چونکہ اس وقت قید خانے کے اندر تھے۔ تو ان کو جب وہاں سے بابل لے آیا تھا وہ، تو یہاں آ کر اس نے ان کو قید خانے کے اندر پھر ڈال دیا جیسے کہ دیگر انبیاء یہ بنی اسرائیل کو ڈالا گیا تھا۔ لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ ارمیا نبی ہیں تو اس نے پھر ان کو رہا کر دیا۔ ارمیا نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کو اس انجام سے ڈرایا تھا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، اور الٹا مجھے قید خانے کے اندر ڈال دیا تھا۔ کتنی بری قوم ہے یہ کہ جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ بخت نصر بادشاہ ارمیا علیہ السلام کی گفتگو سن کر بہت متاثر ہوئے اور آپ سے حسن اخلاق سے پیش آئے۔ بنی اسرائیل کے جو افراد زندہ بچ گئے تھے اس نے انہیں بھی اور آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بنی اسرائیل کو ہوش آیا اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے واقعی برا کام کیا تھا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اور آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ آپ نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ سچی دل سے دعا کر رہے ہیں تو ان سے فرمائیے کہ آپ کے ساتھ اس شہر میں رہائش اختیار کریں۔ آپ انہیں اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس شہر میں کیسے رہ سکتے ہیں جو کہ کھنڈر بن چکا ہے، یہاں پر رہنے والوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل بکھر گئے، کچھ لوگ حجاز چلے گئے، کچھ لوگ پھر یثرب یعنی مدینہ کے اندر جا کر رہنے لگے، کچھ وادی قرا کے اندر چلے گئے، اور ایک چھوٹی سی جماعت مصر کے اندر چلی گئی۔ بخت نصر بادشاہ نے مصر کے بادشاہ کو ایک خط لکھا کہ ان مفرور لوگوں کو جو بھاگ گئے ان لوگوں کو میرے حوالے کیا جائے، لیکن مصر کے بادشاہ نے انکار کر دیا۔ بخت نصر بادشاہ نے اپنا ایک لشکر جرار لے کر حملہ کیا تو مصر کے بادشاہ پر شکست دی اور کئی علاقے فتح کر لیے۔ پھر مصر بیت المقدس، فلسطین اور اردن کے بہت سے قیدیوں کو لے کر واپس چلا اور پھر بابل کے اندر چلا گیا۔ تو یہ کچھ واقعات تھے جو ارمیا علیہ السلام کی مبارک عہد کے اندر پیش آئی ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے انہی حالات کو درج کیا ہے۔ تو ارمیا بن حلقیہ علیہ السلام جن کا بھی اپنے تذکرہ کیے ہیں، تو یہ کچھ واقعات ان کی سیرت وغیرہ سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات بھی جو بھی سورہ بنی اسرائیل کی ہم نے پڑھی ہیں وہ ان کے اس عہد اور باقیات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔
تو قرآن کریم کی بات جو تفسیر ہیں، خاص طور پر ابن کثیر، اس کے اندر ارمیہ بن حلقیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ذکر ملتا ہے۔